السلام علیکم۔ جب سے دنیا میں کرونا کی وبا پھیلی ہے، اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور وقت گزارنے کے لیے فلمیں وغیرہ دیکھی جا رہی ہیں، کتابیں، ٹیلی ویژن، اخبار پڑھے جا رہے ہیں، ٹی وی دیکھا جاتا ہے، تو اس میں طرح طرح کی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اور یہ پتہ چلا ہے کہ کرونا کے بارے میں تو پہلے سے کتابیں، فلمیں، تحریریں بہت کچھ موجود ہے، جس سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی سازش ہے۔ تو سوچنے کا ایک اپنا اپنا انداز ہے۔ تو یہ ماحول کیونکہ ویسے بھی ایک خوفزدہ کرنے والا ماحول ہے، تو اس میں زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ٹینشن سے بچنا چاہیے، لیکن غور و فکر بھی ضروری ہے۔ تو جہاں ایسی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، تو ان میں جو سب سے نمایاں کتاب ہے وہ میں سوچ رہا تھا کہ آج آپ سے میں شیئر کروں کہ 1947 میں یہ کتاب تھی جو لکھی تھی۔ یہ ایک تھے فرینچ، البرٹ کیمو، بلکہ یہ فرینچ تھے اس لیے اس کو کہتے ہیں البرت کیمو، اور یہ تھے تو فرینچ لیکن یہ الجزائر میں، الجیریا میں رہتے تھے، وہیں پیدا ہوئے تھے، وہیں انہوں نے زندگی گزاری۔ تو یہ ایک جرنلسٹ، فلاسفر اور آتھر تھا۔ اس نے 3 ناول لکھے، بہت سی کتابیں، خط وغیرہ اور بھی ہیں اس کے۔ اس کو نوبل انعام بھی ملا، اور یہ اس طرح کی شخصیت تھا کہ یہ اس کو فیشن میگزین کے ٹائٹلز پہ اس کی تصویریں چھپتی تھیں، جو بڑے بڑے مشہور یورپ کے تھے۔ اس قسم کی یہ شخصیت تھی، سیلیبریٹی۔ تو اس نے یہ جو کتاب لکھی ہے 1947 میں چھپی تھی، یہ اس موضوع پر، یعنی کہ کرونا وائرس تو نہیں لیکن ایک وبا کی موضوع پر، جیسے کہ اس سے پہلے یہ وبا پلیگ وغیرہ کی شکل میں اس دنیا میں آئی ہے کئی دفعہ، 2-3 دفعہ ہی آئی ہے، جس میں لاکھوں کروڑوں لوگ مرے ہیں۔ 17ویں صدی میں ایک دفعہ یورپ میں آئی ہے، تو یہ 5 کروڑ لوگ کہتے ہیں مر گئے تھے، پوری دنیا میں پھیل گئی تھی، ہندوستان تک۔ اور اس کے بعد یہ لنڈن میں ایک دفعہ پھیلی ہے سن 1700 کے آس پاس، تو اس وقت کہتے ہیں آدھا لندن شہر اس میں ختم ہو گیا تھا، مر گئے تھے لوگ۔ اور اس کے بعد بھی یہ ہندوستان میں، پوری دنیا میں یہ طاعون کی بیماری جس کو کہتے ہیں پلیگ، چوہوں سے جو پھیلتا ہے، وہ پھیلتا رہا ہے، کئی دفعہ پھیلا ہے۔ تو یہ کتاب اس کے بارے میں ایک کہانی ہے یہ، اور یہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ اس کو کلاسک کہتے ہیں، مطلب 20ویں صدی کا جو سب سے بڑے ناول ہیں ان میں سے 50 سال کے دوران تو کہتے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی ناول لکھا ہی نہیں گیا، اور اس کا نام ہے دی پلیگ، بلکہ یہ فرینچ میں اس نے لکھا تھا لاپیسٹ، اور اس کا مطلب ہے پلیگ۔ تو پلیگ کون سی بیماری ہے؟ جو چوہوں سے پھیلتی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ اس کی ایک کہانی اس نے ووہان، ایک شہر، فرضی شہر الجزائر کا اس نے بنایا تھا کہانی میں، اور اس میں یہ بیماری پھیلتی ہے، اور اس دوران اس شہر کے لوگوں پر مختلف کرداروں پر کیا گزرتی ہے، اور اس شہر میں کیا کیا واقعات ہوتے ہیں، یہ وہ کہانی ہے۔ اور اس کہانی میں اور مختلف سینز اور کرداروں کے ذریعے اس نے اپنی سوچ کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ تو وہ جو شہر ہے، اچھا بھلا شہر ہے، ایک ماڈرن شہر ہے، تو اس نے دکھایا ہے کہ پہلے ایک چوہا ملتا ہے مرا ہوا کسی کو، اور اس کے بعد جگہ جگہ مرے ہوئے چوہے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر تو یعنی کہ چوہوں کی لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، جگہ جگہ ایسا ہوتا ہے کہ چوہے دوڑے دوڑے آتے ہیں، ان کے منہ سے تھوڑا سا خون نکلتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ تو اس طرح چوہے جب جمع ہو جاتے ہیں، لوگ شور مچاتے ہیں، اور حکومت کچھ نہیں کر رہی، حکومت جو ہے اس کے بعد وہ چوہے وغیرہ صاف کر دیتی ہے، تو بس وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جان چھوٹی، مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن ایک ڈاکٹر یو ہے جو کہ اس کہانی کا ہیرو ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چوہے مرنا یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے، کچھ نہ کچھ اب ہوگا، اور یہی ہوتا ہے۔ کچھ عرصے بعد جو ہے وہ بیماری پھیل جاتی ہے طاعون کی۔ اس کے بعد شہر کو لاک ڈاؤن کر دیا جاتا ہے، کوئی شہر سے اندر نہیں آ سکتا، کوئی شہر سے باہر نہیں جا سکتا، جو بھی نکلے گا یا آئے گا اس کو گولی سے اڑا دیا جائے گا، یہ اس وقت ہوا اس کہانی میں۔ اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ کوئی 8-9 مہینے کی کہانی ہے کہ اس میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ اب تو لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں گھروں میں، مختلف جگہوں پر، اور ڈاکٹر یو کی اپنی بیوی بیمار ہو جاتی ہے، وہ چلی جاتی ہے سینیٹوریم میں علاج کے لیے، کیونکہ جو بھی اس میں بھی یہی تھا کہ ہر ایک کو الگ کر دیا جاتا تھا، کیونکہ یہ بیماری دوسرے کو لگتی تھی۔ تو اس کی بیوی اس کو الوداع کہتا ہے یہ، اور اپنا کام کرتا رہتا ہے اور لوگوں کا علاج کرتا ہے۔ اس دوران وہ شہر کے لوگ مختلف طریقے سے، ان کا جو ریئیکشن ہے وہ مختلف ہے۔ ایک آدمی ہے وہ خودکشی کر رہا ہوتا ہے اس وقت جب کہانی شروع ہوتی ہے، تو
وہ خودکشی میں ناکام ہو جاتا ہے اور وہ اتنا زندگی سے تنگ ہوتا ہے کہ مرنے کا سوچ چکا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جب وہ لوگوں کی حالت بھی اسی کی طرح ہو جاتی ہے تو یہ دلچسپ کہانی ہے کہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور خودکشی کا ارادہ بھی وہ کینسل کرتا ہے اور باقاعدہ لوگوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگ جاتا ہے۔ اس کا مطلب جب پہلے وہ تو اس کا اپنا دماغ خراب تھا، وہ پریشان تھا، جب سارے اس جیسے ہو گئے تو اس نے جو ہے وہ ارادہ ہی کینسل کر دیا اور ہنسی خوشی رہنے لگا، ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ اسی طرح ایک آدمی ہے جو ایک ناول لکھ رہا ہے، وہ اس کو ایک جملہ نہیں سوجھ رہا، وہ بار بار اس جملے کو لکھتا ہے، کاٹتا ہے، ایک ناولسٹ ہے، وہ کہانی ہے۔ ایک پادری ہے پینلو، جو کہ شہر کا بڑا پادری ہے، وہ لوگوں کو جمع کرتا ہے، تقریر کرتا ہے کہ یہ لوگوں، تم لوگوں کے اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب تمہارے پر مسلط ہوا ہے۔ تو عذاب پہلے تو کافی لوگ اس کی یہ بات مانتے ہیں، لیکن پینلو اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا۔ یہ جو ڈاکٹر ہے ریو، کیونکہ ریو کہتا ہے کہ جب یہ تو لوگوں کے گناہوں کی چلو یہ سزا ہوگی، لیکن ایک بچہ جو ہے نا، ایک جج کا بچہ، وہ مرتا ہے اسی دوران، تو اس کا ایک کربناک موت ہے اس کی، کہ وہ تڑپ تڑپ کر وہ بیچارہ مرتا ہے، اور آخر میں جب آخری اس کے مرحلہ ہوتا ہے، بالکل زندگی جب ختم ہونے والی ہوتی ہے تو وہ چیخ مارتا ہے زور سے۔ تو وہ جو منظر ہے وہ کربناک ہے، سارے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ ریو کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ لوگوں کے گناہوں کی سزا ہے تو اس معصوم بچے نے کیا گناہ کیا تھا؟ تو یہ بات لوگوں کے دل کو لگتی ہے، بلکہ اس پادری کے بھی دل کو لگتی ہے، بلکہ جب وہ بعد میں دوسری تقریر کرتا ہے تو وہ اتنی اس کی گھن گرج نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح وقت گزرتا رہتا ہے اور مختلف لوگ، یعنی کہ 1/4 شہر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس میں مین جو پوائنٹ ہے وہ اس نے لوگوں کے رویے اور لوگوں کے زندگی گزارنے کے فلسفے سے بحث کی ہے کہ یہ زندگی اصل میں ہے کیا، اور اس نے یہ بتایا کہ یہ اصل میں پلیگ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، وہ موجود رہتا ہے۔ چوہوں کے اندر وہ جو جراثیم ہیں طاعون کے، وہ دنیا سے گئے ہی نہیں ہیں، وہ کہیں تہہ خانوں میں، نالیوں میں، صندوقوں میں، الماریوں میں، رومال میں، کہیں دنیا میں موجود ہیں، کبھی بھی وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری بھول ہے جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے بہت ترقی کر لی ہے، ہم تو بہت ماڈرن ہو چکے ہیں۔ اس شہر کے لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہم تو بہت ماڈرن ہو چکے ہیں اور اتنی ترقی کر چکے ہیں۔ یہ تو وہ پسماندہ جاہل لوگوں اور جو صفائی ستھرائی کا خیال نہیں کرتے تھے ان لوگوں کی بیماریاں تھیں۔ اب یہ بیماری کدھر ہے؟ یہ بیماری نہیں آ سکتی۔ جب 1/4 شہر ختم ہو چکا تھا اس وقت تک بھی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ رائٹر کا کہنا ہے کہ یہ بیماریاں کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ اصل میں سب سے بھی بڑی بیماری تو یہ ہے کہ پلیگ ہو یا نہ ہو، ہم لوگوں نے ایک دن مرنا ہے۔ تو یہ اصل میں کیمو جو تھا وہ ایبسرڈزم کی فلسفی کا قائل تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ مطلب دنیا اور زندگی یہ میننگ لیس ہے۔ میننگ لیس کس وجہ سے ہے کہ یہ عارضی ہے، ہر ایک نے مرنا ہے، تو جب مرنا ہے تو پھر یہ ساری چیز تقریباً پوری زندگی کی دوڑ اور یہ اختیارات اور زندگی گزارنے کا طریقہ، لائف سٹائل، تو یہ سب بے معنی ہو جاتا ہے۔ لیکن لوگ، وہ کہتا ہے کہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اور اس شہر کے لوگ بھی جو اوہان شہر اس نے دکھایا ہے وہ بھی اس چیز کو نہیں سمجھتے تھے۔ اتنی مصیبتوں اور تکلیفوں کے دور میں بھی وہ، اس سے پہلے بھی جو وہ زندگی گزار رہے تھے وہ ٹھیک نہیں تھی، کہ وہ ایک دوسرے سے حسد، مقابلہ اور نفرت اس میں مبتلا تھے۔ تو اور اس کے بعد بھی جب بیماری پھیل گئی، لوگ مر گئے، اس کے بعد بھی انہوں نے اپنی اصلاح نہیں کی، وہ اس کے بعد بھی وہ اسی طرح کی ان کی سوچ رہی۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ پلیگ تو پھر ہمارے اندر ہی موجود ہے اصل میں، تو یہ کہاں سے ختم ہوگا؟ کوئی بھی اس بیماری سے دنیا میں محفوظ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب تک یہ پلیگ، یہ بیماری ہمارے اپنے اندر سے ختم نہیں ہوتی۔ تو یہ جو جتنا میں سمجھاؤں اس کہانی کو، تو آپ لوگ بھی اگر پڑھیں گے، یہ تقریباً 250 صفحوں کا ناول ہے اور کلاسکس میں شمار ہوتا ہے دنیا کے جتنی تحریریں ہیں لٹریچر میں، ان میں سے تو بہت سے لوگ آپ جانتے بھی ہوں گے، پڑھا بھی ہوگا۔ تو یہ ایک چیز میں نے ان دنوں پڑھی تھی، تو اس لیے میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، تھینک یو ویری مچ۔